جب میں جنازہ پڑھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ بہت سے دوسرے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے گا. اللہ اکبر. اور دوسرے کہا تھا اور سرکار نے اپنی جو تمیز دی اس کی بھی ایک وجہ تھی. وہ صرف کہتے ہیں حضرت عباس جنگ بدر میں مسلمان نہیں تھے. حضرت عباس بن عبد المطلب سرکار کے چچا جنگ بدر میں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور قریش کی طرف سے گئے تھے بدر میں، قیدی ہو گئے. تو ان کا قد بڑا لمبا تھا، ان کو کسی کی قمیض پوری نہیں آتی. تو سرکار نے فرمایا تھا کہ حضرت عباس کے ساتھ تو تعلق تھا نا جی. تو سرکار نے یہ جو عبداللہ بن ابی کا اس کا قد بڑا اونچا تھا تو اس کی قمیض انہیں پہنائی گئی کہ حضرت عباس کو. بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کا مجاہد بنایا وہ الگ بات ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو سرکار سے کہتے تھے کہ اس منافق نے جو ہم پر ایک قمیض دینے کی نیکی کی تھی نا، احسان کیا تھا، ہم اس کا بدلہ اسے یہی عطا کرتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے قمیض بھی عطا فرمائی اور سرکار نے فرمایا اسے میری قمیض نفع نہیں دے گی کیونکہ اس میں ایمان نہیں ہے. لیکن اب بارش برسے اور کوئی بندہ اپنا پیالے اٹھتا رکھ دے تو اس میں پانی تو نہیں ہے نا. انہوں تو خود اپنے دروازے بند کر لیے تھے. ورنہ میں کہتا ہوں بندے میں ایمان ہو، سرکار کی قمیض تو دور کی بات ہے، میرے آقا کے قدم مبارک سے لگنے والی مٹی وہاں رکھی جائے تو اللہ اس کے سب کے بھی اپنی رحمت سے نظر فرما دیتا ہے. ایمان ہونا چاہیے ایمان. تو یہ جو کام سرکار نے کیا پھر اس میں اختلاف ہے. بعض روایات یہ ہے کہ آپ جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تو جنازہ نہیں پڑھایا، لیکن راجع روایت یہ ہے کہ جنازہ پڑھایا لیکن بعد میں ہی آیا کہ نازل ہوگی جو ہم آپ پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو روک دیا منافقین کا جنازہ پڑھنے سے اور ان کی قبر پہ کھڑا ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا. اب میں یہ عرض کروں، یہاں پر بڑے وہ لمبے چوڑے مباحث ہیں، میں ان میں نہیں جانا چاہتا کہ جب عرض کیا گیا کہ آپ اس کی جنازہ کیوں پڑھتے ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم. مجھے پہلے آج ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ تم میرے کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو یا زیادہ استغفار کرو، ہم اسے نہیں بخشیں گے. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا ہے، مجھے منع نہیں کیا کہ تم نے ان کے لیے استغفار نہیں کرنی. تو سرکار نے یہ بات فرمایا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ جب دیگر منافقین نے یہ دیکھا کہ یہ جو ساری زندگی مخالفت کرتا رہا اب جب دنیا سے جانے لگا تو یہ بھی کہتا ہے کہ میرا جنازہ سرکار پڑھائے، اس کا مطلب یہ ہے اس جہان میں سرکار کے بغیر گزارا نہیں ہے. میرا جنازہ سرکار پڑھائیں تو اسلم یوم دن الفن، اس دن 1000 منافقت چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا جس سے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل مبارک فرمایا. تو اب یہاں پر یہ آیا کریمہ اس پس منظر میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ. لا تصلی، صلی تسلی کا معنی نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، دعا کرنا بھی ہوتا ہے. آپ نماز نہ پڑھیے عَلَىٰ أَحَدٍ کسی ایک پر، منہم ان میں سے، ماتا جو مر گیا، ابداً کبھی بھی، یعنی ان سے مراد ہونا منافقین کہ یہ جو منافقین ہیں ان میں سے جو مر گئے آپ کبھی بھی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. اور پھر فرمایا ولا تقم علی قبرہ، اور آپ کھڑے نہ ہوں اس کی قبر پر. اس کا مطلب یہ ہے اہل ایمان کی قبر پر کھڑے ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور مطلوب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مردہ ہوتا ہے
اسلامی تعلیمات کے مطابق مردہ جو اس کی قبر پہ جائے اس کو پہچانتا ہے، وہ عالم برزخ ہے، اسے آپ اس عالم سے پیار نہ کریں۔ اس عالم میں تو بندہ ایک پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا اور دیوار کے پیچھے کی آواز نہیں سن سکتا، لیکن اس عالم کا عالم یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا ان المیت یسمع خفقانیاتہم، کہ جب تم مردے کو دفن کر کے واپس پلٹتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے۔ اور جب ایک بندہ، سرکار نے فرمایا اگر کوئی کسی کو پہچانتا تھا اور وہ مر گیا تو وہ اس کی قبر پہ جائے تو قبر والا خوش ہوتا ہے کہ میرا دوست مجھے ملنے کے لیے آیا، میرا والد، میرا بیٹا مجھے ملنے کے لیے آیا، یا ماں خوش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے ملنے کے لیے آیا۔ تو قبر پہ کھڑا کیوں ہوا جاتا ہے؟ میت کی تقریب کے لیے، یعنی جو بندے قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں میت کی تقریب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ منافق ہے اور منافق کی تعظیم نہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں میری رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے ان کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا۔ اب ممانعت کر دی گئی، یہ اس پہ دلیل ہے کہ کافر کے لیے دعائیں بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے ہیں نا کچھ بزرگ آدمی جو ہندو کے لیے پاس وہاں میں دعا کے لیے یاد کرے گا، یہ دین کو خدا رہا، دین کو مذاق نہ بناؤ، دین کو اپنی سیاست کے تابع نہ کرو بلکہ سیاست کو اپنے دین کے تابع کرو۔ تو کافر اور دوسرے کے لیے منافق کے لیے کوئی استغفار نہیں ہے۔ آگے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ یعنی یہ جو عبداللہ بن ابی تھا جو بھی تھا اللہ کو تو مانتا تھا نا، اللہ کا تو انکار نہیں کرتا تھا۔ انکار کس کا کرتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ اس کا مطلب یہ ہے جس نے رسول کریم علیہ السلام کا انکار کیا اس نے اللہ کا بھی انکار کیا۔ جو بندہ یہ چاہے کہ میں سرکار کا تو انکار کروں اور میں توحید کو مانتا رہوں تو اللہ بھی ایسے سجدوں کو منہ پہ مار دیتا ہے جو سرکار مدینہ کی محبت کے بغیر ادا کیے جاتے ہیں اور آپ کی اتباع کے بغیر ادا کیے جاتے ہیں۔ جو کہ میرے بن پہلے نے میں نہیں کسی کا بنتا نہیں، جب تیرا محبوبہ ہو جائے میں وہاں ہی ہو جانا، یہ اللہ کا رابطہ ہے۔ جو ارشاد فرمایا انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، فماتوا، اور وہ مر گئے، وہم فاسقون، اور وہ نافرمانی کرنے والے تھے۔ یہ بات میں آپ کے بارے کہتا رہتا ہوں کہ یہاں پر فاسق پرانی اصطلاح میں فاسق ہے، جس کا معنی ہے نافرمانی۔ نافرمانی کفر تک بھی جا سکتی ہے، شرک تک بھی جا سکتی ہے، کسی بھی فقہی صفت اور ہے، پرانی صفت کی اصطلاح جو ہے یہ اور ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایک سوال کا جواب دیا، اور یہ بڑا واضح سوال ہے کہ بندے ہمیشہ دنیا کی کامیابیوں کو اپنے نیک ہونے کی دلیل بناتے ہیں کہ جس بندے کے پاس دولت زیادہ ہے اللہ اس سے بڑا راضی ہے، جس بندے کے پاس وسائل بڑے زیادہ ہیں وہ اللہ کا بڑا محبوب ہے۔ بندے ہمیشہ اللہ کی رضا کو بھی دنیا کے پیمانوں پر پرکھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میرا رب اس سے راضی ہے جو رب کو راضی کرتا ہے۔ وہ تخت پہ بیٹھا ہو تو اس سے راضی ہے، چوپڑے میں بیٹھا ہو تو اس سے راضی ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کا پیمانہ بندے کی طلب ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، وسائل نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، اور نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو، یعنی بھلے لگے، ایجاب ہوتا ہے نا تعجب میں ڈالنا، یعنی نہ تعجب میں ڈالیں نہ بھلے لگے آپ کو ان کے مال، وَأَوْلَادُهُمْ، اور ان کی اولاد، یعنی سیدھا ویسے مخاطب کا واحد، لیکن اس سے مراد
دوسرے لوگ ہیں جو تعجب میں پڑھتے ہیں. بڑا تو جیب کا اموال ہوں اولاد ہوں، ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے. یعنی آپ کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. ورنہ جیسے وہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کے محبوب یہ لوگ ہیں تو پھر دولت ہمارے پاس کیوں ہے، سردار ہم کیوں ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے تو میں تعجب میں نہ ڈالے. انما یرید اللہ، انما کمانا فقط یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے ان یعذبہم، کہ وہ عذاب دے انہیں بہا اس کے ساتھ، یعنی مال اور دولت کے ساتھ، مال اور اولاد کے ساتھ، پھر دنیا میں. یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا مال ان کے لیے دنیا میں عذاب کا سبب بن جائے. اگر مال کی وجہ سے بندہ باغی ہو جائے تب بھی عذاب کا سبب بن گیا. اگر مال کی وجہ سے ناتوں کی نیند چھن جائے پھر بھی عذاب کا سبب بن گیا. اگر مال کی وجہ سے بندے کو قتل کر دیا جائے پھر بھی اس کے لیے ایک مسئلہ بن گیا. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے دے ان کے مال کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے. وَتَذْهَبَ أَنفُسُهُمْ، اور نکلے ان کی جان، نکلے ان کی جانیں، وَهُمْ کافرون، اور وہ کفر کرنے والے. مطلب کیا ہے کہ مال اور اولاد جب منافق کے پاس ہوگا تو اللہ کا عذاب بن جائے گا، اللہ سے دور کر دے گا. یہی مال اور اولاد جب ایمان والے کے پاس آئے گا تو بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. یہی منصب جب ایمان والے کے پاس آئے گا تو نجات کا ذریعہ بن جائے گا. تو صرف مال کا ہونا اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، بندے کا رویہ بتاتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا اللہ اس سے ناراض ہے. این ممکن ہے ایک بندہ بادشاہ ہو اور اللہ اس سے بہت راضی ہو. وہ جو سرکار نے فرمایا کہ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا ان میں سے ایک وہ بادشاہ بھی ہوگا جو بادشاہ تھا لیکن انصاف کیا کرتا تھا. بادشاہ ہے اللہ اس سے راضی ہے. اور این ممکن ہے اللہ ایک بندے سے راضی ہو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہو، اس کے بال بڑا گندا ہو. سرکار نے فرمایا ربا جیسا اکبر مدفون بالابواب لو سمال اللہ لا برا. اتنے ہی اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے چہروں پہ گرد ہوتی ہے، ان کے بال غبار آلود ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ قسم کھا لے نا کسی بات سے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. تو محض دنیا پیمانہ نہیں ہوتی، بندے کا رویہ بتاتا ہے اللہ اس سے راضی ہے یا اللہ اس سے ناراض ہے. آج اللہ پاک نے فرمایا مجاہدین ان کا منافقین کا طریقہ کیا ہے. فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اللہ اکبر، جب اتاری جاتی ہے کوئی سورت ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لائیں اللہ پر، یعنی مطلب کیا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو. وہ جو کہا گیا نا کہ ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں ایمان والوں کے، تو اللہ تعالیٰ کی سورت نازل کرے اور یہ حکم دے کہ وہ ایمان لائیں اللہ پر. وجاہدوا، اور جہاد کریں مع رسول ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. استاذانہ کا یہ صرف وہ استاذانہ آ گیا، اجازت طلب کریں گے آپ سے. اولوالطول، صاحب وسعت لوگ، جنہیں کوئی مجبوری نہیں ہے، جو تندرست ہیں، کوئی انہیں مجبوری نہیں ہے، وہ آپ سے اجازت طلب کریں گے. منہم، ان میں سے، یعنی جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے تاکہ ان کے ایمان اور بڑھ جائیں لوگوں کے، ان کا طریقہ یہ ہے یہ جو صاحب وسعت ہیں وہ بھی آپ سے آ کے ہیلے بہانے کر کے اجازت طلب کریں گے کہ ہمیں جہاد پہ نہ جانے کی اجازت دینے کے لیے، ہم بڑے مجبور ہیں، ہم بڑے بے بس ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے اور فقال، اور وہ کہیں گے ذرنا، وزرا کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، سر امر کا سیکھا ہے چھوڑ دیں.
نہ ہمیں نہ ہم ہو جائیں مال قائدین بیٹھے رہنے والے لوگوں کے ساتھ، یعنی آپ سے کہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں تاکہ جو لوگ جہاد میں نہیں گئے، جو معذور ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ رضو بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے اس بات سے بأن یکونوا، کہ وہ ہو جائیں مع الخوالف، پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، یعنی وہ 3 صحابہ کا ذکر آگے آئے گا جو بڑے مخلص تھے، اسے نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت ابی کہتے ہیں کہ جب میں آ کے دوپہر کو اپنے گھر بیٹھا نا تو ٹھنڈی چھپر کی ٹھنڈی چھاؤں تھی، میری بیگم نے چھڑکاؤ کیا ہوا تھا پانی کا اور ٹھنڈے پانی کا وہ گھڑا بھرا ہوا تھا، تو میرے دل نے کہا تو کیسا آدمی ہے، اللہ کے رسول تو دھوپ میں سفر کر رہے ہیں اور تو یہاں پہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی جو نہیں جا سکتے تھے مخلص مومن، جن کا ذکر آگے آئے گا، وہ مطمئن نہیں تھے اس بات پہ، اس پر وہ راضی نہیں ہوئے تھے۔ میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ بندے میں ایک غلطی ہو جائے بندے سے، اگر غلطی کا احساس باقی رہے تو کبھی نہ کبھی وہ غلطی کا خمیازہ بھگت لیتا ہے اور اس کو کور کر لیتا ہے۔ اگر غلطی کا احساس ہی ختم ہو جائے پھر بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے تیرے زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے کی۔ تو یہ منافقوں کی نشانی بتائی گئی کہ وہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ بیٹھے رہے ان کے پاپوں کے ساتھ، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اب ان میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، اب ان میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں، ان کا خیال یہ ہے ہم نہیں گئے، حقیقت یہ ہے اللہ نے ان سے جانے کی توفیق ہی کی۔ لیکن یہ رسول، اب بروں کے بعد اچھوں کا ذکر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہم ان کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ صحابہ کرام اس طرح اپنا مال لے کے آئے تھے سرکار کی بارگاہ میں کہ جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کامل نمونہ ہے، انہوں نے جہاد کیا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک لہم الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ساری برکتیں میں نے مخصوص کر دی ہیں، جن کے لیے سارے خیرات اور ساری بھلائیاں جن کے لیے میں نے وقف کر دی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں۔ فلاح کہتے ہیں جامع کامیابی، جو جہاد پہ نہیں گئے تھے دوسری کامیابی انہوں نے بھی پائی تھی نا۔ یہ چور چوری کرتا ہے اسے کچھ ملتا ہے تو کرتا ہے نا، اور دوسری کامیابی ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ اس کا فرمایا کرتے تھے فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں کہ جب بندے کو مل جائے تو بندے کی دینی حسرتیں بھی پوری ہو جائیں اور اخروی حسرتیں بھی پوری ہو جائیں اور دنیا کی حسرتیں بھی پوری ہو جائیں۔ اس کو جامع کامیابی کو فلاح کہتے ہیں۔ فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، أَعَدَّ تیار کر رکھی ہیں، لَهُمْ ان کے لیے، جنات جنتیں، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، باغات تیار کر رکھے ہیں۔ جنہوں نے دھوپ برداشت کی ہے اللہ اسے جنت کی گھنی چھاؤں کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جن کے نیچے نہریں روا دوا ہیں، خالدین فیہا، اور وہ سدا ان جنتوں میں رہنے والے ہیں۔ جنہوں نے زندگی کا کیا پتہ کب ختم ہو جائے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ بندہ جو اپنی فانی زندگی کو اپنے مولا کی رضا کے لیے لگا دیتا ہے، میرا خدا اسے وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔
فانی کے بدلے میں باقی دینے والی میرے رب کی ذات ہے. اولئک لهم الخیرات خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی تو ہے بہت بڑی کامیابی. ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ جانا کامیابی نہیں ہے، اللہ کی رضا کی نعمت کو پا لینا کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا پانے صحیح نصیب فرمائے. ہمارے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ الہی میں شرط قبولیت عطا فرما. یا اکرم الاکرمین، ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے. میرے مالک، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز. پروردگار عالم، قرآن مجید کے انوار و تجلیات کا واسطہ ہمارے تاریخ دلوں کو منور فرما. میرے مالک، ہماری قبروں کو منور فرمانا. میرے مالک، قیامت کی تاریخیوں میں بھی قرآن مجید کا نور نصیب فرمانا، قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمانا. یا کرم الاکرمین، اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کا واسطہ میرے مولا تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. میرے مالک، سے خصوص جس بچے کے لیے کہا گیا تھا اسے صحت کے کلی نصیب فرما، اسے شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. میرے مالک، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ انہیں ہر لحاظ سے صحت کے کلی اور شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. یا کرم الاکرمین، اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجاہتوں کا واسطہ میرے مالک رحمت بڑی بارش نصیب فرما. میرے مالک اس خود شادی کا کلا کما فرما. میرے مالک، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ رحمت بڑی بارش نصیب فرما. اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریا عاجلا غیر عاجل. یا کرم الاکرمین، جو تیرے بندے نے اس پاک درس میں تشریف لائے، میرے مالک سب کی حاضری کو شرط قبولیت عطا فرما. میرے مالک، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جان مال سے برکتیں عطا فرما. یا کرم الاکرمین، اس مسجد کی رونقوں میں مزید اضافہ فرما. تیرے جو بندے اس مسجد کو آباد کرتے ہیں، اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اس کے انتظامات کرتے ہیں، میرے مالک کو ان کی اس چاکری کو شرط قبولیت عطا فرما، اور دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما. میرے مالک، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ یہاں پڑھنے والے قربان کو علم نافع نصیب فرما، اور یہ اساتذہ اپنے والدین سے کرم فرما. جزا اللہ علیہ سیدنا محمد اللہ علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور رسولہ و زینت فرشہ محمد وعلی آلہ